أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة ياسين مكية بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين 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 والقرآن الحکیم والقرآن قسم ہے قرآن کی الحکیم و حکمت قسم ہے اس پکے قرآن کی انک لمن المرسلین انک بے شک آپ لمن المرسلین رسولوں میں سے تو تحقیق ہے بھیجے ہوئے میں سے علی صراط مستقیم اعلیٰ پر صراط راستہ مستقیم سیدھا اوپر سیدھی راہ کے یعنی قرآن کریم اپنی اعجازی شان پر حکمت تعلیمات اور پختہ مضامین کے لحاظ سے بڑا زبردست شاہد اس بات کا ہے کہ جو نبی امی اس کو لے کر آیا یقیناً وہ اللہ کا بھیجا ہوا اور بے شک وہ شبہ سیدھی راہ پر ہے اس کی پیروی کرنے والوں کو کوئی اندیشہ منزل مقصود سے بھٹکنے کا نہیں تنزیل العزیز الرحیم تنزیل نازل کردہ ہے العزیز الرحیم زبردست رحم فرمانے والے ہستی کی طرف اتارا زبردست رحم والے نے یعنی یہ دین کا سیدھا راستہ یا قرآن حکیم اس خدا کا اتارا ہوا ہے جو زبردست بھی ہے کہ منکر کو ستا دیے بغیر نہ چھوڑے اور رحم فرمانے والا بھی کہ ماننے والوں کو نوازش و بخشش سے مالا مال کر دے اسی لیے آیات قرآنیہ میں بعد آیات شان لطف و مہر کا اور بعض شان غضب و قہر کا پہلو لیے ہوئے ہیں لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں قوماً وہ قوم ما انذر نہیں ڈرائے گئے آباؤهم ان کے باپ دادا فهم پس وہ غافل جمع تاکہ تو ڈرائے قوم کو کہ ڈر نہیں سنا ان کے باپ دادوں نے سو ان کو خبر نہیں لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق تحقیق ثابت ہو گئی القول بات اعلیٰ پر اکثریم ان میں سے اکثر فہم پس وہ لا یؤمنون ایمان نہ لائیں گے ثابت ہو چکی ہے بات ان میں بہتوں پر تو وہ نہ مانیں گے یعنی بہت کٹن کام آپ کے سپرد ہوا ہے کہ اس قوم عرب کو آپ قرآن کے ذریعے سے ہوشیار و بیدار کریں جس کے پاس صدیوں سے کوئی جگانے والا نہیں بھیجا تھا وہ جاہل و غافل قوم جسے نہ خدا کی خبر نہ آخرت کی نہ ماضی سے عبرت نہ مستقبل کی فکر نہ مبدا پر نظر نہ منتہا پر نہ نیک و بد کی تمیز نہ بھلے برے کا شعور اس کو اتنی ممتد جہالت و غفلت کی اندھیروں سے نکال کر رشد و ہدایت کی صاف سڑک پر لا کھڑا کرنا کوئی معمولی اور سہل کام نہیں بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری قوت اور زور شور کے ساتھ ان کو اس غفلت و جہالت کے خوفناک نتائج اور بھیانک مستقبل سے ڈرا کر فلاح بہبود کی اعلیٰ مدارج پہنچانے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ قوم اپنی اعلیٰ کامیابی سے تمام عالم کے لیے کامیابی کا دروازہ کھول دے لیکن بہت افراد وہ ملیں گے جو کسی قسم کی نصیحت پر کان دھرنے والے نہیں اسی لیے ان پر سے شیطان پوری طرح مسلط ہو جاتا ہے جو ان کی حماقتوں اور شرارتوں کو ان کی نگاہ میں خوشنما کر کے دکھلاتا اور اگلے پچھلے سب احوال کو خواہ کتنے ہی گندے ہوں خوبصورت بنا کر ظاہر کرتا ہے آخر یہ لوگ دوسری زندگی سے بالکل منکر ہو کر اپنی فانی خواہشات ہی کو قبلہ مقصود ٹھہرا لیتے ہیں اس وقت ایک طرف سے شیطان کی بات لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین آیت نمبر 82 اللہ عبادک منہم المخلصین آیت نمبر 83 سورۃ نمبر 38 صاد
آیت نمبر 82-83 مخلصین کے سوا میں سب کو بہکا کر رہوں گا سچی ہوتی ہے، اور دوسری طرف حق تعالیٰ کا قول لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ سے اور تیرے پیروؤں سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ ثابت تو چسپاں ہو جاتا ہے، باقی علم الہی میں تو ازل سے ثابت ہے کہ فلاں قوم کے فلاں افراد اپنی بدتمیزی اور لاپرواہی سے شیطان کے اغوا میں پھنس کر عذاب الہی کے مستحق ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے راہ پر آنے اور ماننے کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ پس آپ کو سلسلہ انداز و اصلاح میں اگر ایسے ہمت شکن واقعات کا مقابلہ کرنا پڑے تو ملول و غمگین نہ ہوں، اپنا فرض ادا کیے جائیں اور نتیجے کو خدا کے سپرد کریں۔ تقریر بالا کو سمجھنے کے لیے یہ آیات پیش نظر رکھیے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ آیت نمبر 36 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ آیت نمبر 37 سورۃ نمبر 43 سورۃ زخرف آیت 36-37۔ معلوم ہوا کہ شیطان ابتداً کسی پر مسلط نہیں کیا جاتا بلکہ اندھا بن کر نصیحت سے اعراض کرتے رہنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آخرکار شیطان مسلط ہو جائے۔ جیسے ہاتھ پاؤں سے موضوع تک کام نہ لے تو وہ اس بیکار کر دیا جاتا ہے۔ قال تعالیٰ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ سورۃ نمبر 61 سورۃ الصف آیت نمبر 5 وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ آیت نمبر سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 110 وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرْآنًا فَزَيَّنَ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ سورۃ نمبر 41 سورۃ فصلت آیت نمبر 25 تسلط کے بعد شیطان یہ کام کرتا ہے جس کا نتیجہ خلق علیہم القول ہے۔ جیم والذی قال لوالدیہ اف لکما تعداننی ان اخرج وقد القرون من قبل وهما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین۔ آیت نمبر 7 اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ آیت نمبر 18-46 سورۃ نمبر 18 آیت نمبر 46 آیت نمبر 18 سورۃ نمبر 46 سورۃ القاف آیت نمبر 17-18۔ ان آیات سے معلوم ہو کہ لفظ حق القول ان لوگوں پر صادق آتا ہے جو موت کے بعد کی دوسری زندگی کا یقین ہی نہیں رکھتے، نہ برائی کو برائی سمجھتے ہیں بلکہ اغوائے شیطانی سے اپنی بدیوں کو نیکی اور گمراہی کو ہدایت تصور کر لیتے ہیں۔ کیسے ہی معقول دلائل سنائیے اور کھولے کھولے نشان دکھلائیے، سب کو جھٹلاتے رہیں اور فضول حجتیں نکالتے رہیں، بظاہر ہادیوں اور پیغمبروں کی بات کی طرف کان جھکائیں مگر ایک حرف سمجھنے کی کوشش نہ کریں، محض ہوا و حوث کو اپنا معبود ٹھہرا لیں، نہ عقل سے کام لیں نہ آنکھوں سے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعراض و عناد کے نتیجے میں آخرکار اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر کر دیتا ہے کہ ان میں خیر کے گھسنے کی پھر ذرا گنجائش نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی شخص اپنے اوپر روشنی کے سب دروازے بند کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے، یا ایک بیمار دوا پینے کی قسم کھا لے، طبیب سے روشنی کرے اور ہر قسم کی بد پرہیزی پر تیار ہو جائے تو اللہ اس کی مرض کو مخلق بنا دیتا ہے اور مایوس کے درجے میں پہنچا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں تلک القریٰ نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا یؤمنون بما کذبوا من قبل کذلک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین۔ سورۃ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 101 ثم بعثنا من بعد رسلا الی قومهم فجاءوهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك تطبع على قلوب المعتدين۔ سورۃ نمبر 10 سورۃ یونس آیت نمبر 74 وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ سورۃ نمبر 58 آیت نمبر 58 كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون۔ آیت نمبر 59 فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخلفنك الذين لا يوقنون۔ آیت نمبر 60 سورۃ نمبر 30 سورۃ روم آیت نمبر 58-60 كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب۔ سورۃ نمبر 34 آیت نمبر 34 الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتيهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ 35 سورۃ نمبر 40 غافر آیت نمبر 34-35 ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا
اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، سورۃ نمبر 47 سورہ محمد آیت نمبر 16. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 155. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورۃ نمبر 83 سورۃ المطففین آیت نمبر 14. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ اضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ ومن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون، سورۃ نمبر 45 سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، سورۃ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 179. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوا فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئک الذین لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظیم، سورۃ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 41. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، انا جعلنا بے شک ہم نے کیے ڈالے فی میں اعناقهم ان کی گردنیں اغلالا توق فہی پھر وہ الہ تک الاذقان ٹھوڑیاں فہم تو وہ مقمحون سر اونچا کیے سرل رہے ہیں، ہم نے ڈالے ہیں ان کی گردنوں میں توق سو وہ ہیں ٹھوڑیوں تک پھر ان کے سرالل رہے ہیں، یہ انہی لوگوں کے حق میں ہے جن کا ذکر گزشتہ فائدہ میں ہوا. یہ توق عادات و رسوم حب جاہ مال و تقلید آباء و اجداد کے تھے جنہوں نے ان کے گلے سختی سے دبا رکھے تھے اور نخوت و تکبر کی وجہ سے ان کے سر نیچے نہیں جھکتے تھے. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وجعلنا اور ہم نے کر دی من سے بین ایدیہم ان کے آگے سدن ایک دیوار ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سدن ایک دیوار فأغشيناهم پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا فہم پس وہ لا یبصرون دیکھتے نہیں، اور بنائی ہم نے ان کے آگے دیوار اور پیچھے دیوار پھر اوپر سے ڈھانک دیا سو ان کو کچھ نہیں سوچتا. نبی کی دعوت نے ان کے اور قبول ہدایت کے درمیان دیواریں کھڑی کر دی تھیں، جاہلانہ رسوم و اطوار اور اہوا و آرائے فاسدہ کی اندھیریوں میں اس طرح بند تھے کہ اگلا پیچھا اور نشیب و فراز کچھ نظر نہیں آتا تھا، نہ ماضی پر نظر تھی نہ مستقبل پر. باقی نفعال کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف سے اس لیے کی گئی کہ حالت خیر و شر کا وہی ہے اور اسباب پر مسببات کا ترتیب اسی کی مشیت سے ہوتا ہے. امام راضی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے دلائل افاقیہ میں غور کرنے کی نفی ہوئی، جیسا کہ فہم مقمحون میں دلائل انفسیہ کی طرف ملتفت نہ ہونے کا اشارہ تھا، کیونکہ سر اوپر کو اٹھ رہا ہو جھک نہ سکے تو اپنے بدن پر نظر نہیں پڑ سکتی. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وَسَوَاءٌ اور برابر علیہم ان پر ان کے لیے أَنذَرْتَهُمْ خواہ تم انہیں ڈراؤ ام یا لم تنذرہم تم انہیں نہ ڈراؤ لا یؤمنون وہ ایمان نہ لائیں گے، اور برابر ہے ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے یقین نہیں کریں گے، ان کو برابر ہے لیکن آپ کے حق میں برابر نہیں، بلکہ ایسی سختی معاند اور سرکش قوم کو نصیحت کرنا اور اصلاح کے در پر ہونا عظیم درجات کے حصول کا سبب ہے، اور کبھی یہ اخلاق دوسروں کی ہدایت کا باعث بن جاتا ہے. اسی طرح کی آیات سورہ بقرہ کے اوائل میں گزر چکی ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، انما اس کے سوا نہیں تنذر تم ڈراتے ہو من سو اتبع پیروی کرے الذکر کتاب نصیحت وخشیہ اور ڈرے الرحمن رحمان اللہ بالغیب بن دیکھے فبشرہ پس اسے خوشخبری دے بمغفرۃ بخشش کی واجر اور اجر کریم اچھا تو ڈر سنا اس کو جو چلے سمجھائے پر اور ڈرے رحمان سے بن دیکھے سو اس کو خوشخبری دے معافی کی اور رزق کے ثواب کی، یعنی ڈرانے کا فائدہ اسی کے حق میں ظاہر ہوتا ہے جو نصیحت کو مان کر اس پر چلے اور اللہ کا ڈر دل میں رکھتا ہو. جس کو ڈر ہے ہی نہیں وہ نصیحت کی کچھ پرواہ وہ نبی اور نہ نصیحت کی کچھ پرواہ اور نبی کی تنبیہ و تذکیر سے کیا فائدہ اٹھائے گا، ایسے لوگ بجائے مغفرت و عزت کے سزا اور ذلت کے مستحق ہوں گے. آگے اشارہ کرتے ہیں کہ فریقین
کی اس عزت و ذلت کا پورا اظہار زندگی کے دوسرے دور میں ہوگا، جس کے مبادی موت کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ۔ انا نحن بے شک ہم نحیی زندہ کرتے ہیں الموتیٰ مردے، ونکتب اور ہم لکھتے ہیں ما قدموا جو انہوں نے آگے بھیجا عمل، وآثارہم اور ان کے اثر نشانات، وکل اور ہر شیء احصیناہ ہم نے اسے شمار کر رکھا ہے، فی میں امام مبین کتاب روشن لوح محفوظ۔ ہمیں جو زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور لکھتے ہیں جو آگے بھیج چکے اور جو نشان ان کے پیچھے رہے، اور ہر چیز گن لی ہے ہم نے ایک کھلی اصل میں، یعنی موت کے بعد دوسری زندگی یقینی ہے جہاں سب اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے۔ اور شاید ادھر بھی اشارہ ہو کہ یہ قوم عرب جس کی روحانی قوتیں بالکل مفقود ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ پھر ان میں زندگی کی روح پھونک دے کہ وہ دنیا میں بڑے بڑے کارنامے نمایاں کرے اور آنے والی نسلوں کے لیے اپنی آثار عظیمہ چھوڑ جائے، یعنی نیک و بد اعمال جو آگے بھیج چکے اور بعض اعمال کے اچھے برے اثرات و نشانات جو پیچھے چھوڑے، مثلاً کوئی کتاب تصنیف کی یا علم سکھلایا یا عمارت بنائی یا کوئی رسم ڈالی، نیک یا بد سب اس میں داخل ہیں، بلکہ الفاظ کے منہ میں وہ نشان قدم بھی شامل ہو سکتے ہیں جو کسی عبادت کے لیے چلتے وقت زمین پر پڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ بعض احادیث صحیحہ میں تصریح ہے دیارکم تکتب آثارکم، یعنی جس طرح تمام اعمال و آثار وقوع کے بعد ضابطہ کے موافق لکھے جاتے ہیں، قبل از وقوع بھی ایک ایک چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ لکھنا بھی محض انتظامی ضوابط و مصالح کی بنا پر ہے، ورنہ اللہ کے علم قدیم میں ہر چھوٹی بڑی چیز پہلے سے موجود و حاضر ہے، اسی کے موافق لوح محفوظ میں نقل کی جاتی ہے۔